شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پیارے پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ ہے چوتھی جماعت کی کتاب نرگس۔ اس کی مصنفہ کا نام فوزیہ احسان فاروقی ہے اور میں ہوں اردو کی معلمہ مس فوزیہ۔ جی پیارے بچوں، آج ہم جو سبق پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے قائد اعظم میوزیم ہاؤس۔ قائد اعظم کو تو آپ جانتے ہیں، ہمارے پیارے رہنما تھے جنہوں نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا۔ اور میوزیم کس کو کہتے ہیں؟ میوزیم تو انگلش کا لفظ ہے، اس کو اردو میں کہتے ہیں عجائب گھر۔ تو قائد اعظم میوزیم ہاؤس کیا چیز ہے؟ یہ ایک عمارت ہے اور یہ ایک گھر تھا۔ یہ کس کا گھر تھا؟ یہ قائد اعظم اور ان کی بہن محترمہ فاطمہ جناح کے استعمال میں تھا۔ 17 کنال پر یہ گھر مشتمل ہے اور اس کی تعمیر پہ پیلے پتھروں کا استعمال کیا گیا ہے۔ عجائب گھر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عجائب گھر کا مطلب ہوتا ہے نوادرات کی نمائش کی جگہ۔ جی پیارے بچوں، کیا آپ نے کبھی قائد اعظم میوزیم ہاؤس کی سیر کی ہے؟ نہیں تو چلیے میرے ساتھ۔ قائد اعظم انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے آنے والی شہر فیصل جہاں ختم ہوتی ہے، اسی کونے پر پیلے پتھر سے بنی اس عمارت میں تاریخ بولتی ہے۔ اس کے پتھر کا ہر بلاک تاریخ کا گواہ ہے۔ در و دیوار احترام میں دم سادے کھڑے ہیں۔ 10,241 اسکوائر یارڈز پر یہ عمارت 1868 میں تعمیر ہوئی۔ اس پر لگے ایک پتھر پر کنندہ تحریر کے مطابق عمارت کا نقشہ ایک برطانوی آرکیٹیکٹ موسس موئک نے بنایا تھا۔ وسیع رقبے پر بنے اس 2 منزلہ گھر کے اب مکین نہیں بدلتے۔ اس گھر میں لوگ نہیں، چیزیں بولتی ہیں۔ جن سے آپ کا تعارف ہو تو وہ اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق کراچی کینٹونمنٹ کے اسٹاف لائنز کے پلاٹ نمبر 241 پر تعمیر شدہ یہ بنگلہ 1922 تک ایک تاجر رام چند ہنسراج کچے لوہانہ کی ملکیت رہا۔ اس کے بعد یہ گھر برٹش انڈین آرمی نے کرائے پر لیا، جو 1940 سے قائد اعظم کے خریدنے تک ان کے پاس رہا۔ اس وقت اس بنگلے کا نام فلیگ اسٹاف ہاؤس رہا، جس میں برٹش آرمی کے کئی جنرل رہائش پذیر رہے۔ ان میں ایک جنرل ڈگلس ڈی گریسی بھی تھے، جو قیام پاکستان کے وقت پاکستان آرمی کے پہلے چیف بھی رہے۔ 14 اگست 1943 کو قائد اعظم نے یہ گھر خرید لیا اور خرید و فروخت کے کاغذات پر دستخط ہوئے۔ کیا اتفاق ہے کہ 4 سال بعد اسی 14 اگست کو پاکستان معروض وجود میں آیا اور پاکستان کی قیام انتقال اقتدار کے کاغذات پر دستخط ہوئے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ گھر 1,15,000 میں خریدا۔ کراچی کے سابق میئر سہراب کاوزی کتراک نے سیل ڈیڈ پر دستخط کیے تھے، کیونکہ یہ گھر ان کی ملکیت تھا۔ قیام پاکستان کے بعد قائد اعظم گورنر جنرل ہاؤس سرکاری گھر میں رہے۔ وہ اس گھر میں مکمل قیام تو نہیں کر سکے، لیکن وہ وقت بوقت یہاں آتے رہے۔ ستمبر 1947 کو قائد اعظم کا تمام ذاتی سامان ان کے نیو دہلی کے گھر سے کراچی منتقل کیا گیا۔ 1948 میں قائد اعظم کے انتقال کے بعد ان کی بہن فاطمہ جناح اس گھر میں منتقل ہوئیں۔ وہ یہاں 1967 تک مقیم رہیں اور اپنی آخری سانس تک یہاں قیام کیا۔ فاطمہ جناح نے 16 سال اسی گھر میں گزارے اور جنرل ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخابات کی سرگرمیاں بھی اسی گھر سے جاری رکھیں۔ یہ گھر ان دنوں آمریت کے خلاف جد و جہد کا مرکز رہا۔ فاطمہ جناح کا انتخابی نشان لالٹین، جو آج بھی ان کے کمرے میں موجود ہے۔
یہ جمہوریت کی لالٹین جو جلی تھی اس کی روشنی ابھی تک نہیں بجھی۔ چھ کمروں پر مشتمل اس 2 منزلہ گھر میں ایک وسیع پارک، تراشے ہوئے ستون، 2 بیڈ رومز، 2 ڈرائنگ رومز، ایک اسٹڈی روم اور ایک ڈائننگ ہال موجود ہے۔ گھر کے پیچھے سرونٹس کوارٹر، باورچی خانہ، گھوڑوں کا استبل ہے جس کو 1993 میں مرمت کر کے لائبریری میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ جیسے ہی لکڑی سے بنی سیڑھی سے اوپر چڑھیں گے، سیدھے ہاتھ پر محترمہ فاطمہ جناح کا بیڈ روم ہے، جس میں ان کے زیر استعمال تمام چیزوں کو حفاظت کے ساتھ اسی حالت میں رکھا گیا ہے۔ یہ آئینے دھندلا تو گئے ہیں، لیکن جو ان کو دیکھتی تھیں وہ صورتیں ابھی تک یاد ہیں۔ یہ دھندلے آئینے یادوں کے آسمانوں کو اپنے ہاں سمائے ہوئے ہیں، وہ صورتیں جو ابھی تصویروں کی صورت میں دیواروں پر ٹنگی ہوئی ہیں، وہ تاریخ کی گود میں اب بھی زندہ ہیں۔ الٹے ہاتھ پر مڑیں گے تو سامنے قائد اعظم کا بیڈ روم ہے، جہاں ابھی بھی ان کے زیر استعمال تمام چیزیں باحفاظت اسی حالت میں موجود ہیں۔ نیچے کی منزل پر الٹے ہاتھ کی طرف اسٹڈی روم اور ملاقاتیوں کا کمرہ ہے، جہاں اس کمرے میں تمام چیزیں سلیقے کے ساتھ رکھی ہوئی ہیں۔ سیدھے ہاتھ پر ڈائننگ ہال ہے، جہاں پر فرنیچر اعلیٰ اور معیاری ہے۔ فاطمہ جناح کے انتقال کے بعد ہاشم رضا اور لیاقت مرچنٹ کی سربراہی میں قائد اعظم ٹرسٹ قائم کیا گیا۔ ٹرسٹ نے اس گھر کو فروخت کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ گھر حکومت پاکستان نے 14 فروری 1995 میں 51 لاکھ روپے میں خرید کر یہاں قائد اعظم اور فاطمہ جناح کی ذاتی چیزیں اسی حالت میں رکھیں اور اس گھر کو ایک میوزیم کا درجہ دے کر اس کا نام فلیگ اسٹاف ہاؤس سے تبدیل کر کے قائد اعظم ہاؤس میوزیم رکھ دیا۔ 1993 میں اس گھر کی تزئین و آرائش کی گئی۔ قائد اعظم اور فاطمہ جناح کی تمام ذاتی چیزیں یہاں لائی گئیں۔ اس گھر کی مرمت اور بحالی کے کام کی تکمیل کے بعد افتتاح 1993 میں اس وقت کے گورنر سندھ حکیم سعید نے کیا۔ 18ویں ترمیم کے بعد قائد اعظم ہاؤس میوزیم کے انتظامات حکومت سندھ کے سپرد ہو گئے، جس کے بعد محکمہ ثقافت و سیاحت و آثار قدیمہ سندھ کی جانب سے اس تاریخی عمارت کی اثر نو مرمت اور تزئین و آرائش کرائی گئی۔ اس عمارت کی حفاظت اور سیاحوں کی سہولت کے لیے متعدد انتظامات کیے گئے ہیں۔
تاریخ کا گلا گھونٹ نہیں سکتا۔ اس گھر میں گزرے ساعتوں کی آہٹیں اب بھی سننے میں آتی ہیں۔ گھر کی راہداریاں، راستے، یہاں تک کہ الماریوں میں محفوظ کٹلری سیٹس سب گواہ ہیں کہ وہ وقت کے تاریخ سازوں کے ساتھی رہے ہیں۔ جی بچوں، ہم نے قائد اعظم میوزیم ہاؤس کی سیر کر لی۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اس سبق کی بہت اچھے سے پڑھائی کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ ساتھ باقی سب لوگوں کا بھی خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔